सलाम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व अहफ़ादिका व औलादिका व सहारिका व अंसारिका वल मुहाजिरीन व औलियाए उम्मतिका व उलमाए मिल्लतिका व उम्मतिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, कोई तकरीर वगैरह का सिलसिला नहीं है, चंद एक बातें हैं जो आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। अपने मुतल्लिकीन दोस्त जो हैं उनको खुसूसन और बाकी तमाम के लिए ये फ़ायदे की बात है। मैं अपने बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पता नहीं कितना चिर बाकी हूँ। ये अब जो ज़िंदगी गुजरी है ये भी दोस्तों को पता है। बहुत से बुज़ुर्ग जो हैं उनको ख्वाब में उन्होंने देखा है और वो ज़िंदगी देकर गए हुए हैं, मेरी तो ख़त्म हो गई है। पता नहीं क्यों, ये उनको पता है। मेरे क़िबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह की भी इसी तरह ही 10 साल मिले थे। ओज श्री वाले और हजूर दादा अली हजवेरी तो पीर नाज़िर शाह साहब रहमतुल्लाह हजूर की बारगाह में गए कि या रसूलल्लाह हमें अब्दुल अजीज़ की अभी ज़रूरत है। तुम्हें अच्छा 10 साल दे दिए। मेरे मतलब भी ऐसी एक नहीं कई बातें हैं जिनके लिए वक्त नहीं तरह के मैं सारी बयान करूं। बहरहाल मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात समझता हूं कुछ बीमारी और बुढ़ापे की वजह से, और मैं चाहता हूं कि अपनी मदद के लिए कुछ अपने बाजू जो हैं वो बनाऊं। जो पहले ही 3 का मैंने इंतखाब किया हुआ है, आज 4 का मैं और इंतखाब कर रहा हूँ। और ये हमेशा जिस तरह हाफ़िज़ साहब फरमा रहे थे, मेरी हमेशा यही बात होती है हर आने वाले के साथ कि पीरी को, मौलवियत को, नात खानी को पेशा ना बनाओ। काम बहुत अच्छा है, बहुत नेकी का काम है, बस को पेशा ना बनाओ कि जब तुम्हें वो मस्जिद वाले निकाल दें तो तुम भूखे पड़ने लगो। पेशा ना बनाओ। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, अब भी मैं अपने सब दोस्तों को यही कहूँगा, और ख़ुसूसन जिन पर ये बोझ जो है ये रख रहा हूँ, और उनके लिए तो ख़ुसूसन मैं ये कहूँगा कि मेरा निसाब इस तरीक़त का ये है। मेरे नज़दीक निसाब ये है मेरा कि हसद और तमा और गुस्सा और तकब्बर और शाफत जो है इस पर काबू पाओ। मुझे एक दोस्त ने कहा कि हमारे पीर कहते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं, बस जिक्र करो। मैं ये कहता हूँ कि जिक्र चाहिए मानी दारत। अगर ये सब कुछ, यानी वो एक मिसाल है, कुएँ में कुत्ता गिर गया। लोग आए, मौलवी साहब, शाह साहब मसला क्या है? कहने लगे 300 बोका निकालो तो पानी जो है वो पाक हो जाएगा। उन्हें आए, निकाल दिया, निकाल कर कहने लगे जी अब क्या हुक्म है? कहने लगा पानी पियो। कहने लगे किस तरह पिए? जब कुत्ता उसमें सामने हमारे तैर रहा है, फूला हुआ है, तो किस तरह जी? जब मैं कुत्ता नहीं निकाला। कहने लगे जी आपने तो 300 बोका कहा था। मैं बेवकूफ़ हो, पहले कुत्ता निकालो फिर 300 बोका निकालो। पहले ये कुत्ता जो है नफ्स का, हिरस का, तकब्बर का और गुस्से का, पहले इसको निकालो, उसके बाद जिक्र करो तो फिर उसका फ़ायदा होगा। मैं तो इस अकीदे का हूँ, हमेशा यही हर एक को कहता हूँ। कोई मौलवी साहब आ जाए उनको भी यही कहता हूँ, नात खानों को भी यही कहता हूँ कि इसको पेशा ना बनाओ, बाकी काम ये बहुत अच्छा है। अब मैं जिनका इंतखाब कर रहा हूँ वो मुझे पता है, क्यों? पीर जानता होता है। वो मेरे तरीक़त में मैंने लोगों को देखा है कि वो मेरे मामन होंगे और तावन करेंगे, और उन पर ये पाबंदी कई दफ़ा मुझे कोई अपने ये मुतल्लिकीन दोस्तों में से कहता है कि जी क्या हुक्म है हमारे लिए? मैं कहता है मैंने कभी हुक्म नहीं लगाया जी। वो बरकत अली साहब जो है, उनको किसी ने कहा कि ये तुम्हारा मुरीद है, दाढ़ी बनाता है, और तुम इसको क्यों नहीं कहते कि दाढ़ी रख? ये बात गौर से सुनना और अपने में इस बात को रखना, मेरा ये तरीका है। उन्होंने कहा कि उसको पता है ना मेरे पीर की इतनी बड़ी दाढ़ी है, और वो अब दाढ़ी जो बना रहा है
خدا اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. اگر میں کہوں گا پھر نہیں رکھے گا، پھر وہ میرا بھی نافرمان ہو جائے گا. میرے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کے تھے. ایک دفعہ ہم نکلے تو آپ نے دوسرے دن پوچھا، بس مل گئی تھی، سمجھا شیر بہت بس سے کام آتی تھی. ہم نے کہا حضور ہم گئے جا کر دیکھا بس نہیں تھی. ہم نے کہا نماز پڑھنے، چھوٹی سی بس چلے پر بنی ہوئی تھی ویسے ہی اینٹیں جوڑ کر. میں کہا ہم نے نماز پڑھنی شروع کی، بس آ گئی. ہم نے کہا کہ جب نماز پڑھ لیں اور پھر ہمیں لے کے جانا. انہوں نے کہا جی بالکل تسلی سے پڑھو، ہم لے کے جائیں گے. یہ تو تھی مولویوں والی بات کہ اس کو کہیں کہ ٹھہر جا ہم نماز پڑھنے گے. حضرت صاحب ناراض ہوئے، فرمایا تم سب بس والوں میں بیٹھے ہوں کو گناہ گار کر دیا. تم نے پڑھی، انہوں نے نہیں پڑھی، تم نے سب کو گناہ گار کر دیا. تم آ کر پڑھ لیتے، وہ تو گناہ سے بچ جاتے. یہ فقیر میں بات ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارا، میرے نزدیک یہ نصاب ہے. اور میں کبھی کسی کو پیر ہو یا مولوی ہو میں اس کو برا نہیں کہتا، نہ اس کی غیبت کرتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں. اور یہ سادات جو ہیں یہ تو میری جان ہے نا. یہ تو اب پتہ چل گیا ہے لوگوں کو بھی کہ مولوی شفیع جو ہے یہ سجاد کا غلام اور کتا ہے. مجھے کوئی آ کر ایک نے کہا، ایک وہ سید صاحب ہیں وہ رشوت مانگتے ہیں. میں نے کیا اس نے ضرور دوں گا، میں دوں گا، رشوت کر کے نہیں کہوں گا شاہ صاحب یہ نظر نیاز ہے قبول کریں، کیوں گناہ گار نہ ہو جائیں وہ رشوت لے کر. میں رشوت نہیں، مجھے ایک بچے نے کہا کہ ہمارا نگران ہے وہ رشوت مانگتا ہے. میں نے کہا بیٹا دو، اس کو ضرور دو، مگر رشوت سمجھ کے نہیں دینا، اس کو نظر نیاز دینا کہ یہ پیر جو ہوئے اور ان کا حق ہے ہم پر یہ نظر نیاز دیں. یہ میں ان کا تو احترام کرتا ہوں. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ اب یہ 3-4 سادات کرام کے، میرے آقا علیہ السلام کے وہ پیارے دوتے موجود ہیں، اور میرے حضرت صاحب کے صاحبزادے جن کے یہ طریقے میں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. آج مجھے خوشی ہے کہ ان کے ہاتھ سے آگے جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، ان کے ہاتھ سے اور سادات کے ہاتھ سے ان کی پگڑیاں باندھی جائیں. اور میرا یہ نصاب ہے، سب دوست یاد رکھیں، حسد، غصہ، طمع اور تکبر اور شہوت، اس پر قابو پاؤ. میرا یہ نصاب ہے طریقت کا. آپ اس پر عمل کر لیں تو پھر کامیابی ہے. اگر عمل نہ کریں تو وہ کتا کنویں میں ہے اور پانی نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوگا. جتنا چاہو ذکر کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. الحمدللہ یہ اس کی توفیق سے میرے حضور کی ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چند صحبتیں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ بات ہے کہ میں اس عقیدے کا ہوں کہ لالچ نہیں کسی سے. اور یہ جو حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو زیادہ نظر دیا اس کو پگڑی باندھ دیں، ایسی کوئی بات نہیں میرے نزدیک. میرے نزدیک میرے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے میرے سر پر جب پگڑی رکھی تو میں اتنا غریب تھا، قبلہ حضرت صاحب کبھی کبھار مجھے پیسے دیا کرتے تھے، یہ لے چاول لے لینا، یہ آٹا لے لینا. آپ کو پتہ تھا یہ غریب ہے. اور میں نے الحمدللہ آپ سب کو بھی یہی کہتا ہوں کہ پیر کے سامنے کوئی شکوہ نہ کرو. پیر کو سب علم ہوتا ہے کہ میرے مریدین کس طرح کے ہیں. میں نے کبھی اپنی اس دنیاوی تکلیف کا بھوکا بھی رہوں، کچھ پاس ہو بھی نہ، تو میں نے آپ کے سامنے کبھی شکایت نہیں کی تھی کہ میں ایسا ہوں، حضور مجھے یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اور کئی دفعہ دوستوں کو حجرے میں بیٹھ کر، کیوں حجرے والی وہ باتیں ہوتی ہیں یہاں ممبر والی نہیں ہوتی، ان کو وہاں یہ بات کہتا ہوں. وہ کہتا ہوں کہ یار پیر کے سامنے یہ نہ کہا کرو ہم مر گئے، ہمیں یہ تکلیف ہوگی، ہمیں یہ تکلیف ہوگی. وہ کہتے ہیں ایک بی بی کی بات یاد آ گئی، کسی طرح تو ہوتے ہیں نا یا صاحب. وہ کہنے لگی کہ اس دفعہ بچہ نہ ہوا تو پھر دیکھنا. میں کہ یہ تو خدا کے پاس ہے بات، ہم تو نہیں کچھ کر سکتے، یہ تو اس کے پاس بات ہے. ہاں تو اس کو کہو نا، میں اس سے لڑائی تو نہ کی جا سکتی. اس کا یہ جملہ بعض اوقات ان پڑھ لوگوں کے جملے بڑے کامیاب ہوتے ہیں. وہ کہنے لگی اس سے تو لڑائی نہیں ہوتی، تمہارے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے لاج رکھ لی، اس کو خدا نے بیٹا ہی دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پیر کو نہ پریشان کرو، ہم مر گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں اپنے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بات دیکھی ہے، بارہا دیکھی ہے کہ آپ کو سب علم ہوتا تھا، اور یہ نہ سمجھو اگر پیر بتاتا نہیں تو اس کو علم نہیں ہے۔ خدا کو علم ہے نا ہر بات کا۔ شاہ صاحب ایک گناہ کر کے نکلتا ہے کہ ابھی سے گرفت کیا اس نے، اور ایک میں یہ کہا کرتا ہوں، تم تو عالم ہو شاید میری بات پر گرفت کرو، وہ میں یہ کہا کرتا ہوں جب تک پیر میں اللہ والی عادتیں نہ ہو جائیں وہ پیر نہیں بن سکتا۔ کیوں جی ہوتا ہے نا، غلط تری بات میں نے کہہ دیا، کیوں؟ خدا کی صفات ہوں تو پھر وہ پیر بنتا ہے۔ وہ علامہ کبار رحمۃ اللہ نے، بات لمبی ہو جائے گی، انہوں نے اپنے وہ رموز بے خودی میں لکھا ہے، میں کہا کہ آخر خدا نے تجھے نائب بنا کر بھیجا ہے، اور جو نائب کا کام ہے وہ اس نے کرنا ہے، اور نیابت جس کی ہے وہ کام اب اس نے کرنا ہے، جو خدا کا کام ہے وہ اب اس نے کرنا ہے۔ بات دور چلی جائے گی، میں یہی ختم کرتا ہوں۔ اب یہ 4 دوست ہیں جو حافظ صاحب نے اعلان کر دیا ہے، اب ان کو یہ سادات کے ہاتھوں سے اور میرے صاحب قبلہ صاحب کے صاحبزادے کے ہاتھوں سے ان کی دستار بندی ہوگی، اور پھر برکت ہو جائے گی ان کی دعا سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میرا طریقہ ہے کہ لالچ نہیں کرنا، بھوکے رہو، لالچ نہیں کرنا، الحمدللہ وہ بھی اب تک جو ہیں وہ تو حد الوسع اسی طرح ہی ہیں، اور آگے بھی میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرے بچے اسی طرح ہوں گے تاکہ قبر میں میری روح جو ہے وہ خوش رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔